العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو ان اہل الکتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولادخلناہم جنات النعیم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیز طلبہ، آیت میں اہل کتاب جس میں یہود بھی اور نصارہ بھی شامل، ان سب کے اخروی احوال کو بیان کیا جا رہا کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم ضرور ان کے گناہوں کو ان سے مٹا دیں گے اور ہم انہیں ضرور داخل کریں گے جنات نعیم میں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اہل کتاب اپنی ہزار سرکشی اور خباثت کو اختیار کرتے ہیں، مگر پھر بھی ان کے بارے میں یہ امید ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائے. لو انا حرف پر داخل ہے، حالانکہ یہ فعل پر داخل ہوتا ہے. اصل عبارت ہوگی ولو ثبت انہم. ایسی نیچے ولو ثبت ان اہل الکتاب اوپر میں اور نیچے میں جو لو داخل ہے انا کے اوپر، ثبت فعل مقدر. اس میں ترجی کے معنی ہے. اگر یہ بات ثابت ہو کہ اہل کتاب ایمان لے آئیں، ایسا ویسا کرے تو ان کا یہ انعام ہے. معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں امید ہے کہ یہ ہدایت پر آ جائیں. اسی وجہ سے علماء کا کہنا ہے کہ کسی متعین زندہ کافر کو لعن طعن کرنا، اس کو ملعون قرار دینا، یہ جائز نہیں ہے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے ہدایت پر آ جائے، ایمان اختیار کر لے. کہتے ہیں اور اگر یہ کتاب والے ایمان لے آتے ہیں، وہ تو دعویٰ کرتے ہی تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن یہاں ایمان سے وہ ایمان مطلوب ہے جو سارے ایمان کے لیے بنیاد بنتا، یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. واتقوا اور تقوی اختیار کریں. معقول میں بتایا جا چکا ہے کہ تقوی کے مختلف مراتب ہوتے ہیں. 3 مراتب مشہور ہیں. ایمان لا کر کفر سے بچے، یہ تقوی عام ہے. دوسرا، طاعت کر کے معصیت سے بچے، یہ تقوی خاص ہے. تیسرا، ہر اس چیز سے بچے جو اللہ کی یاد سے تھوڑی دیر کے لیے بھی غفلت میں ڈالتی ہو. یہاں چونکہ ابھی یہ ایمان پر آئے ہی نہیں، اس لیے تقوی کے جو دوسرے اور اعلیٰ مراتب ہیں وہ مراد نہیں، بلکہ پہلا اور بنیادی مرتبہ یعنی ایمان لا کر کفر سے بچنا، یہ مراد ہے. اسی وجہ سے مصنف نے واتقوا کے بعد الکفر نکالا. یہ ایمان لائیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور تقوی اختیار کرے یعنی کفر سے بچے. لکفرنا عنہم، تو ہم ضرور مٹائیں گے ان سے ان کی برائیوں کو. روایت ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اپنے سے پہلے کے سارے گناہ کو ڈھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے.
تقوی حسنات میں سے ہے، اور ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن کا وعدہ ہے کہ حسنات سیئات برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے کہا ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کے برائیوں کو، ان کی خطاؤں کو، غلطیوں کو۔ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ہم ضرور انہیں نعمتوں کے باغات میں داخل کر دیں گے۔ آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور اگر یہ لوگ تورات انجیل کو قائم رکھیں۔ تورات اور انجیل کے قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اقامت تورات والانجیل سے مراد ان کی تعلیمات پر عمل کرنا، اس لیے فرمایا بالعمل بما فیہما، یعنی ان تعلیمات پر عمل کر کے جو ان دونوں کتابوں میں مذکور۔ اور انہی تعلیمات میں سے ایک تعلیم، ان کے احکامات میں سے ایک حکم یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان لایا جائے۔ کہا بالعمل بما فیہما، ان دونوں میں جو تعلیمات ہے، احکامات ہے، ان پر عمل کر کے، اور انہی تعلیمات احکام میں سے منہن ایمان بالنبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے۔ وما انزل الیہم، اور ایسے ہی یہ قائم رکھیں اس کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من الکتب یعنی کتابیں۔ اگر ما انزل الیہم کا مصداق جمع لیتے ہیں، جو کتابیں ان کی طرف نازل کی گئی، تو ان کی دو کتابیں تو مشہور تھیں، تورات اور انجیل، جن کو اوپر اب بھی بیان کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، پھر مزید ان کی طرف نازل کردہ کتابوں سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ مختلف کتابیں تھیں، جیسے شعیہ کی کتاب، ایسی دانیال کی کتاب، ایسی ارمیہ کی کتاب۔ ان ساری کتابوں کی تعلیمات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مذکور تھا۔ اب ان کتابوں کے قائم رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی تعلیمات میں، احکامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لانا، لہٰذا آپ کو نبی مانا جائے، آپ پر ایمان لایا جائے۔ ایک قول یہ ہے کہ ما انزل الیہم سے مراد وہ دوسری ان کی طرف نازل کردہ کتابیں نہیں ہیں، یعنی جمع کے معنی مراد نہیں بلکہ مفرد کا معنی مراد ہے، یعنی وہ ایک کتاب جو ان کی طرف نازل، مراد اس سے قرآن پاک ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن تو ان کی طرف نازل نہیں، قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر نازل۔ جواب یہ ہے کہ امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو آپ پر ایمان لے آئی، امت اجابت میں، اور اس کے علاوہ سارے جہاں کی امتیں، یہ سب آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، یہ امت دعوت میں۔ لہٰذا امت دعوت ہونے کے اعتبار سے یہاں پر قرآن کو ان کی طرف نازل کرنا بتا دیا گیا، اور جو ان کی طرف نازل یعنی قرآن، اس لیے کہ وہ لوگ قرآن پر ایمان لانے کے مکلف تھے، ان کو حکم تھا کہ وہ قرآن پر ایمان لائیں۔ بہرحال اس سے ان لوگوں کی طرف نازل کردہ دوسری کتابیں بھی مراد ہو سکتی ہیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن پاک ایک کتاب مراد ہو سکتی، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا یعنی کتابیں یا کتاب من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ شرط ہے آگے جواب نکالا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اگر ان لوگوں کا یہ حال ہو جائے تو پھر آخرت میں ان کے لیے بڑا انعام ہے۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ وہ ضرور کھائیں گے اپنے اوپر اور اپنے پاؤں کے نیچے سے۔ آخرت میں تو جنت کی نعمتیں، باغات ہیں ہی، دنیا میں ایمان، تقوی اور
عمل صالح اور طاعت کی وجہ سے جو برکتیں نازل ہوتی ہیں وہ مراد یہاں پر کہ دنیا میں وہ اپنے اوپر اپنے پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، یعنی رزق ان کو ملے گا۔ یہ جو ان کا انعام بتایا کہ وہ اپنے اوپر اور پاؤں کے نیچے سے کھائیں گے، یعنی مطلب یہ ہے کہ نعمتوں کی فراوانی خوب ہوگی۔ اوپر نیچے احاطہ مراد ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے۔ اوپر آسمان ہے جہاں کی بلندی سے پانی اترتا ہے، اور پانی رزق، غلے، اناج، فصلوں کے لیے ذریعہ اور سبب ہے، اس لیے فوق کہہ دیا۔ نیچے زمین ہے جہاں سے فصلیں اگتی ہیں، اس وجہ سے من تحت ارجلہم کہہ دیا۔ مراد یہ ہے بأن یوسع علیہم الرزق ویفیض من کل جہہ، بئی طور سے کہ اللہ پاک ان کے اوپر رزق کو وسیع کر دے گا، رزق کو کشادہ کرے گا، ہر جانب سے رزق کا فیضان کرے گا۔ یہ ہر جانب من کل جہت لا کر اشارہ کیا کہ فوق تحت سے صرف اوپر نیچے کی دو جانب، دو جہت مراد نہیں ہے، بلکہ احاطہ مراد ہے کہ ہر جانب سے ان کے اوپر اللہ پاک نعمتوں کی فراوانی کرے گا، یعنی آسمان کی برکتیں، زمین کی برکتیں ان پر نازل ہوں گی۔ اس آیت سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی اطاعت میں لگنا یہ رزق کی وسعت اور فراوانی کا سبب ہے، اور اس کے برعکس اللہ کی معصیت کرنا یہ رزق میں تنگی پیدا ہونے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ سے ڈرے، تقوی اختیار کرے، اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے، اور اسے اس طرح رزق دیتے ہیں کہ اسے خود خیال نہیں ہوتا، گمان نہیں ہوتا کہ کہاں سے آ رہا، تو دوسرے دیکھنے والے کو کیسے پتہ چلے گا۔ ایسی آیت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے نیک عمل کیا، چاہے مذکر مؤنث، مرد عورت، درحالے کہ وہ مومن ہو، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرتا ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم ضرور اسے ہم عمدہ اور پاکیزہ زندگی اور حیات عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ایمان کے ساتھ قائم رکھے اور عمل صالح کی توفیق دے، اور رزق میں وسعت پیدا کرے، ہر طرح کی تنگی پریشانی سے حفاظت کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.